ایک مرتبہ ایسا ہوا، اموی دور کے ایک بادشاہ ہیں سلیمان بن عبد الملک ہیں غالباً، ان کے دماغ میں ایک سوال آیا۔ اس نے وقت کے بیٹھے ہوئے اپنے جو اراکین شورا تھے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہم مر گئے تو اس کے بعد اپنے اصلی گھر گئے، جنت میں گئے، کہیں اور نہیں گئے، تو ہم مانتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے نجات ہے، عمل صالح والے کے لیے نجات ہے، نیک اعمال مسنون طریقے پہ کرنے والے کے لیے نجات ہے، تو پھر ہم مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ پھر ہم قبر میں جانا کیوں نہیں چاہتے؟ پھر ہمیں آخرت کے معاملات سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ حق تو یہ تھا وہاں اللہ کی زیارت ہوگی، رسول اللہ کی زیارت ہوگی، انبیاء کی زیارت ہوگی، اصحاب و اہل بیت کی زیارت ہوگی، اولیاء و اتقیاء و اصفیاء و فقہاء و علماء کی زیارت ہوگی، تو جنت ہوگی، وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہ ایسے نہیں کریں؟ تو کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا بادشاہ مطمئن نہ ہوا، وہ کہنے لگا مجھے کسی ایسے آدمی کا پتہ بتاؤ جو تمہارے سے علم میں اوپر ہو، وہ ایک ہی بات میں بات فائنل کر کے مجھے سمجھا دے، تمہارے جوابات مختلف ہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا، کوئی ایک نقطے میں مجھے سمجھاؤ کہ ہم دنیا چھوڑ کے آخرت جانا کیوں نہیں چاہتے؟ آپ کہتے ہو نہیں ہمیں آنکھوں سے نہیں دیکھا، کبھی کہتے ہو نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، پہلی بار جائیں گے، اس طرح کی باتوں سے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ تو سب نے کہا جناب من آپ نے مدینہ طیبہ تو جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں نے جانا ہے۔ تو کہا وہاں ایک بزرگ ہیں امام ابو حازم تابعی رحمہ اللہ، ان کا نام لیا، کہا امام ابو حازم تابعی وہاں موجود ہیں، ان کے پاس آپ جائیں تو اللہ نے اس شخص کو یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ بڑے بڑے سوالوں کو یوں چٹکیوں میں حل کر کے سمجھا دیتا ہے، اگر آپ اس کے پاس جائیں تو ضرور بھی ضرور انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی۔ بادشاہ نے مدینہ طیبہ کا سفر کیا، وہاں گئے، بتایا گیا امام ابو حازم تابعی اپنے خلوت گاہ میں ہیں جہاں پر وہ اپنے ذکر تلاوت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ بادشاہ اپنی ترتیب کے معاملات کو چھوڑ کے ان کے پاس وہاں سوال کے لیے آیا، اور ادھر آ کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس اتنی دور دمشق سے یہاں مدینہ طیبہ آیا ہوں صرف ایک سوال کو لے کر، میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ وہ پوچھنے لگے کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا سوال ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں جائیں گے تو خوش ہوں گے تو پھر مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ جب اب ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں دنیا سے بڑھ کے اچھائی ہے، پھر ہم موت کی بات، قبر کی بات سے ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ فرمانے لگے بادشاہ ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، اس کا جواب تو دے دے، اس کا جواب میں دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو میرے سوال کا جواب چاہیے تھا، آپ سوال کر لیں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، پھر آپ مجھے اس سوال کا جواب دینا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بتاؤ، اگر آپ کو دو گھر مل جائیں اور دونوں گھر بڑے اچھے اور خوبصورت ہوں، ایک شہر کے اس کونے پہ ہو، ایک شہر کے اس کونے میں ہو، اور آپ جو کوشش کریں تو آپ ایک گھر پہ کوشش کریں اس کا چونا کرائیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں چونا پینٹ تو نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کہا اس کو خوبصورت بنائیں، اس کی تحسین کریں، اس کی حسن اس میں اندر ڈالیں، بہترین محجبین دل نشین حسین دلکش نظارے اس میں لگوائیں، ہر قسم کی سہولیات تمہارے اس گھر میں ہوں، جب اس گھر میں آؤ تمہیں سکون ملے، اس سے ہٹو تمہیں بدسکونی ملے، اتنا خوبصورت گھر بناؤ، اور جو دوسرا گھر ہے اس کو پوچھو ہی نہیں، اس میں جاؤ ہی نہیں، اس میں نہ کوئی کرسی بھیجو، نہ کوئی چارپائی وہاں رکھوانے کے لیے بھیجو، نہ اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرو کہ تمہیں وہاں سہولیات ملیں، وہاں گویا جنوں کا بسیرا ہو، وہاں پر جالے لگے ہوئے ہوں، وہاں پر مکڑی نے جالے تن دیے ہوں، وہاں پر حشرات الارض اور بچھو اور پتہ نہیں کیا سے کیا سانپ اور یہ ساری مصیبتیں وہاں پر ہوں، تم کبھی گئے بھی نہیں ہو، سفر سے واپس آنے لگو اور تمہاری چاہت ہو کہ مجھے آرام کے ساتھ نیند ملے، کوئی مجھے نہ چھیڑے، بتاؤ اس گھر میں جاؤ گے جس کو ویران کیا ہے یا اس گھر میں آؤ گے جس میں سہولیات موجود ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت امام ابو حازم تابعی اس میں تو بات انڈرسٹوڈ اور طے ہے کہ میں یقیناً اسی گھر میں آؤں گا جس میں مجھے سہولیات ملیں گے، جس میں مجھے فیسلٹیز اویلیبل ہوں گے، میں ادھر ہی آؤں گا کہ مجھے یہاں سکون ملے گا، وہاں میں کیوں جاؤں گا؟
انہوں نے کہا جی آپ کے سوال کا جواب اسی جواب میں موجود ہے. ہمارے پاس بھی دو گھر ہیں, ایک دنیا کا ایک آخرت کا ہے. ہم نے دنیا کے گھر پہ محنت کی, دنیا میں اپنے آپ کو لگایا, دنیا میں اپنے آپ کو ڈالا, دنیا میں اپنے آپ کو اس حد تک منہمک کو مشغول کر دیا کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. ہم نے نہ اچھے عمل کیے کہ وہاں بھیجیں, نہ اعمال ٹھیک ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کیا کہ وہاں میرے لیے آخرت میں کچھ ملے. نہ پڑوسی کی تعریف کی, نہ پڑوسی کی تائید کی, نہ پڑوسی کے ساتھ امداد کی کہ میرا پڑوسی ہے, مجھے اللہ رسول نے بتایا اس کو حق دوں گا قبر میں اللہ مجھے دے گا. میں نے اپنے بیٹوں کا اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیا, میں نے اپنے دوستوں کا نہیں دیا, میں نے ماں کا نہیں دیا, میں نے باپ کا نہیں دیا, میں نے بھائی کا نہیں دیا, میں نے علماء کا نہیں دیا, نہ بڑے کی عزت کی, نہ چھوٹے پہ شفقت کی, نہ میں نے کاروبار میں کسی کے ساتھ بھلائی کی, نہ فی سبیل اللہ کسی کے ساتھ اچھائی کی, نہ مجھے نماز کی فکر, نہ روزے کی فکر, نہ حج کی فکر, نہ زکوٰۃ کی فکر, نہ دین کی فکر. کوئی کہے تو نے مرنا ہے تو میں کہوں نہ بابا موت کو یاد نہ کرو. بڑا بندہ پریشان ہو جاتا ہے, مرسو تے آپ پہ ویکھی ویسی, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی سوچ رکھا. دنیا پہ محنت, دنیا پہ کوشش, دنیا پہ ہر چیز, آخرت میں ویران, نہ ثواب, نہ ایصال ثواب, نہ کوئی نیکی, نہ کوئی بھلائی, نہ کوئی اچھائی, نہ کوئی عبادت, نہ کوئی ظرافت, نہ کوئی معاملات وہاں بھیجے. تو وہ ویران ہوتا گیا, یہ آباد ہوتا گیا, وہ تاریک ہوتا گیا, یہ گھر روشن ہوتا گیا, وہ یہ اچھا بنتا گیا, وہ برا بنتا گیا. یہاں روشنیاں آتی گئی, وہاں تاریکیاں آتی گئی. تو روشنیوں کو چھوڑ کے تاریکیوں میں جانے کا جی کسی کا نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی واقعی جواب آیا, اور مجھے سمجھ آیا کہ جواب کیا ہے.